نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس نے ہمیں آج عید الاضحیٰ، عید قرباں کی صورت میں یہ خوشیوں اور مسرت و برا دن عطا کیا۔ آج کا دن ایک یادگار ہے ابراہیم خلیل اللہ کے عشق الہی میں ہر چیز قربان کرنے کی اور اسماعیل ذبیح اللہ کی اپنے باپ کے ساتھ وفاداری، فرمانبرداری اور تابعداری کی۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے قریب عمر ہو چکی، اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین سے شام اور دوسری روایت ہے کہ مصر تشریف لے آئے۔ وہاں کے بادشاہ سے آپ کا تعلق تھا، اس کے پاس کچھ عرصے کے لیے ٹھہرے، واپسی ہوئی تو اس بادشاہ نے، ایک روایت ہے کہ اپنی بیٹی اور دوسری روایت ہے کہ اپنی ایک خادمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو ایک کنیز اور خادمہ کے طور پہ پیش کی، جسے لے کر یہ واپس پلٹے اور پھر بتقاضۂ بشریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش تھی کہ بوڑھا ہو چکا، کوئی اولاد، کوئی والد صالح اللہ تعالیٰ عطا کرے، مگر اس وقت تک
حضرت سارہ کی طرف سے کوئی امید کی صورت نظر نہ آئی۔ حضرت سارہ نے ہی تجویز کیا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں، رب کریم کے حضور التجا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ حاملہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، ادھر ابراہیم نے دعا کی، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پھر خوشخبری آ گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بیٹا پیدا ہوا، سوکروں والی رکابت پیدا ہو گئی۔ حضرت سارہ کے لیے یہ بات تھوڑی ناگوار ہونے لگی کہ اب ابراہیم کی رغبت ہاجرہ کی طرف زیادہ ہے کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے، سو مجبور کیا کہ اسے ہاجرہ کو، اس کے بیٹے کو یہاں سے دور کہیں چھوڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ تو خاموش رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اپنے سے دور کر دے۔ آزمائش آ گئی، بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا تھا، ابھی شیر خوار ہی تھا کہ آزمائش آ گئی، اللہ کا حکم ملا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اور زوجہ کو لے کر اس سرزمین پہ آ پہنچے جسے قرآن نے غیر ذی زرع کہا، بے آب و گیا ریگستان، وہ سرزمین جہاں آج اللہ کا گھر ہے، دو پہاڑیوں کے سنگم میں بیٹے اور زوجہ کو چھوڑا اور خاموشی سے واپس پلٹ گئے۔ ان کے کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اور ایک پانی کا مشکیزہ یہ چھوڑ گئے۔ وفاشار زوجہ حضرت ہاجرہ نے آواز دیا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں تنہا چھوڑ کر؟ آپ خاموش ہیں، چلتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پھر آواز دی، ابراہیم ہمیں تنہا چھوڑ کے اس بے آب و گیا ویرانے میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پھر خاموشی ہے، جواب نہیں دیتے۔ آگے بڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کو روکا اور پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت بی بی ہاجرہ بھی گویا ہوئیں، اچھا اگر یہ آپ کے رب کا حکم ہے تو ہم اس پر آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بے آب و گیا جگہ پر بھی ہمارے لیے ذرائع پیدا کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ گئے۔ چند دن تک ان کھجوروں سے، اس پانی سے گزارا ہوتا رہا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کھجوریں کھاتی تھیں، پانی پیتی تھیں، اور شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں،
اب نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو۔ اللہ کی آزمائش، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو۔ بیٹا بھوک سے بلک رہا ہے، پیاس کی شدت سے رو رہا ہے۔ ماں کی ممتا سے بیٹے کا رونا گوارا نہ ہوا۔ ماں پانی کی تلاش میں ایک جانب پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ جا کے دیکھوں کہیں قرب و جوار میں پانی کا کوئی انتظام ہو سکے۔ صفا پر چوٹی تک جا پہنچیں، کہیں پانی تو نظر نہ آیا، البتہ بیٹے کے رونے کی آواز کانوں میں پڑتی رہی۔ ماں اپنی ممتا سے پریشان ہو کر واپس بیٹے کے پاس آئی، بیٹے کو دیکھا اور پھر دوسری جانب مروا کی طرف دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئیں کہ شاید ادھر سے کہیں کچھ پانی کا انتظام ہو سکے، مگر وہاں بھی پانی کچھ نہ تھا۔ واپس پلٹیں، بیٹا بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہے، ہاجرہ کی چھاتی سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ بیٹے کی خوراک کے انتظام کے لیے وہ ماں کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروا کی طرف جاتی ہے، اور درمیان میں رک کر بیٹے کی خیریت بھی دیکھ لیتی ہے۔ مگر قربان جائے اے ہاجرہ تیری ممتا پر کہ تو بیٹے کی محبت میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگاتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے۔ تیری یہ ادا، تیرا یہ عمل رب قدوس کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں بنا دیا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب جو کوئی حج پر جائے یا عمرے پر جائے، حج کے مناسک میں، عمرے کے مناسک میں حضرت ہاجرہ کی وہ سنت شامل کر دی گئی۔ کبھی سوچا یہ سنت کس عمل کی پیداوار ہے؟ اس ممتا کی، اس ممتا کی جس ممتا کو اپنے بیٹے سے پیار اور محبت تھا۔ بیٹے کی محبت میں صفا اور مروہ کے چکر لگانا اللہ کو پسند آ گیا۔ بیٹے کی محبت میں ہاجرہ نے تو صفا و مروہ کے چکر لگائے، یوں کہہ لیجئے صفا و مروہ نے اس ماں کے قدم چوم لیے، اس ماں کے قدم چوم لیے۔ رب تعالیٰ کو بیٹے کی محبت کی طرف میں ماں کا یوں چکر لگانا پسند آ گیا۔ صفا و مروہ نے ماں کے قدم چومے، ماں کے قدم چومے۔ رب قدوس نے صفا و مروہ کو اپنی نشانیاں بنا دیا، صفا و مروہ کو اپنی نشانیاں بنا دیا۔ قربان جائیں اے ماں تیری عظمت پر یہ بات اس لیے بیان کی کہ نوجوانوں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو، سبق سیکھو اسماعیل سے جو ذبیح اللہ ہیں، سبق سیکھو۔ ادھر یہ منظر، اب دوسری طرف آ جائیے۔ 7 چکر
ماں نے لگائے، بیٹے نے پیاس سے بلکتے ہوئے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑیں، ایڑیاں ماری، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ 7ویں چکر سے ہاجرہ واپس پلٹیں، پانی کے اچھلنے کی آواز آ رہی ہے، ٹھہر گئیں، ممکن ہے اور چکر لگا لیتی، مگر دیکھا پانی کے اچھلنے کی آواز آ رہی ہے، آگے بڑھیں اور روڑے پتھر لے کر ایک حصار بنا دیا، ایک حصار بنا دیا تاکہ پانی پھیلے نہ، اور فرمایا زم زم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو زم زم نہ کہتی تو وہ پانی کا ایک چشمہ بنتا جو بہہ نکلتا، جو بہہ نکلتا، وہ پھر وہاں نہ ٹھہرتا۔ ہاجرہ نے زم زم کہا، پانی ٹھہر گیا۔ تقریباً 5000 سال بیت گئے، آج بھی وہ پانی کا چشمہ جاری و ساری، اور آج کی لیبارٹریکل سائنس نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں جتنے پانی پائے جاتے ہیں، یا جس پانی کو جتنا بھی پیوریفائی کر لیا جائے، جتنا اچھا اور اعلیٰ پانی اور مکمل غذائیت والا پانی وہ زمزم کا ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اور وہ معجزہ ہے اس ننھے اسماعیل ذبیح اللہ کا کہ ایڑیاں رگڑی تھیں تو پانی نمودار ہو گیا تھا۔ وقت بیتتا گیا، جہاں پانی ہو پرندوں کا وہاں منڈلانا، پرندوں کا وہاں اڑنا، وہاں آباد کاری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ فاصلے پر قبیلہ جرہم کے لوگ رہنے والے تھے، پانی کی قلت ہو گئی، پانی کی قلت ہو گئی، دور سے نظارہ کیا کہ کچھ پرندے ہیں جو ایک جگہ پر چکر لگاتے ہیں، اپنے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو شاید کچھ پانی کے آثار ملے۔ آئے، دیکھا پانی موجود ہے، اپنے قبیلے کو بتایا، سارا قبیلہ آ گیا، مائی ہاجرہ سے پانی طلب کیا اور ساتھ اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو یہاں ٹھہر لیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھہرنا چاہتے ہو تو ٹھہر جاؤ، لیکن اس پانی پر ملکیت میری ہوگی۔ قبیلہ جرہم والے وہاں سے پانی لیتے اور معاوضے میں کھجوریں اماں ہاجرہ کو دیتے، وہ کھجوریں کھاتی، زمزم کا پانی پیتی اور نظام چلتا رہا۔ بیٹا اسماعیل کچھ بڑا ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا چاہتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا چاہتا ہے۔ باپ خواب دیکھتا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، پھر 10 ذی الحج، ان کی راتوں میں خواب دیکھا۔ 10 ذی الحج کو خواب دیکھا، یقین آ گیا اور جان لیا کہ میری محبوب ترین چیز تو میرا بیٹا ہے۔ آئے قربان جائیں،
اسماعیل تیری فرما برداری پر اور باپ کی خواہش کہہ لیجئے، باپ کا فرمان کہہ لیجئے، بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ جوانوں، یہاں یہ بھی پیغام لے جاؤ، یہ بھی پیغام لے جاؤ، اولاد اپنے والدین کی وفادار اور وفاشار تابع فرمان، وہی جو ماں باپ کی خواہشات کی قدر کرنے والی۔ بیٹے نے باپ نے بیٹے سے کہا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیری کیا رائے ہے، قربان جائیں۔ اے اسماعیل، ذبیح اللہ تیری وفا شاری پر، تیری تابع فرمانی پر، کہ باپ کے خواب کی تکمیل کے لیے، باپ کے خواب کی تکمیل کے لیے اسماعیل خود کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہ گئی میری بات تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ اور قرآن نے کہا، پھر ابراہیم بیٹے کو لے گئے، چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو قبلہ کی سمت منہ کے بل لٹا دیا، چھری حلق پر رکھی، زور لگایا، چاہتے ہیں کہ بیٹے کی گردن کو ذبح کر دیں۔ ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ اَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ندا آئی، اے ابراہیم بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ بڑھاپے میں بیٹا ملے، وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے، حکم آئے بیٹا قربان کر دیں، اور ابراہیم بھی کچھ نہ سوچیں، اسماعیل بھی کہیں ابا جی خواب آیا ہے میں حاضر ہوں۔ اور قبول کرنے والے کا بھی کیا کمال، ارشاد فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ ایک مینڈے کو فدیہ کر دیا۔ ابراہیم اسماعیل کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں، رب قدوس کا حکم آتا ہے، چھری اسماعیل کی گردن نہ کاٹنا۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل تو ادھر کھڑا ہے، چھری کے نیچے جنت سے آیا ہوا ایک مینڈا ہے اور وہ ذبح ہو چکا ہے۔ مگر خواب ابراہیم نے دیکھا، اللہ کا امر جانا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اپنی عزیز تر چیز قربان کرنے کو حاضر ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو خواب بتایا اور بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ جوانوں، اپنے ماں باپ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے محنت کرو۔ وہ تمہارے لیے جو اچھی سوچ سوچتے ہیں، ان کی سوچوں کے مطابق اچھا بننے کی کوشش کرو، اچھے ہو جاؤ گے، سیرت اسماعیل کو اپنانے والے ہو جاؤ گے۔
وما علینا الا